لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، آرام و راحت کی ساری چیزیں مہیا کرانے کے باوجود بھی اولاد بات نہیں مانتی ہے۔ جتنی زیادہ نرمی اور محبت سے کام لو اتنی زیادہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، قابو سے باہر ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ساری محنت اور ساری تگودوں کے باوجود جب یہ نتیجہ ہے تو اصل غلطی کہاں پر رہ گئی، اصل چوک کہاں ہوئی، اصل فالٹ کہاں پر ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں کچھ پوائنٹس رکھنے کی کوشش کروں گا جس سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اصل غلطی کہاں ہو رہی ہے اور چوک کہاں رہ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر۔ نمبر 1 لمالہا، یا تو مال و دولت دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں، ولحسبہا، یا خاندان اسٹیٹس دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں، ولجمالہا، یا لوگ خوبصورتی پر جاتے ہیں، ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں، ولدینہا، یا پھر انسان دینداری کو ترجیح دیتا ہے، دینداری دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دیندار خاتون کو ترجیح دو، دیندار لڑکی کو ترجیح دو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، تمہاری لاٹری لگ جائے گی۔ یہ معیار شادی کا، نکاح کا، یہ معیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ وہ معیار بھی بتائے جو لوگوں کے پاس ہیں، جس کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر لوگ شادی اور نکاح کرتے ہیں، کہ تم دیندار کو ترجیح دو، تم اپنا معیار دینداری بناؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تربت یداک، تمہاری بانچیں کھل جائیں گی، تمہاری لاٹری لگ جائے گی۔ یہ معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ لیکن غلطی ہم نے یہ کی، جس معیار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ کیا تھا، اس معیار کو ہم نے پس پش ڈال دیا اور بقیہ 3 معیار کو ہم نے اپنا معیار بنا لیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں دولت تو آ گئی، ہمارے گھر میں شہرت تو آ گئی، ہمارے گھر میں حسن و جمال تو نظر آیا، لیکن دینداری نہیں آ سکی۔ جو چیز دائمی ہے وہ دینداری ہے، اس کا فائدہ تمہیں بھی پہنچے گا، اس کا فائدہ تمہاری اولاد کو پہنچے گا، اس کا فائدہ تمہیں مرنے کے بعد بھی پہنچے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، دینداری کو ترجیح دو۔ پہلی غلطی ہم سے یہ ہوئی، پہلا چوک ہم سے یہ ہوا کہ ہم نے اپنے نکاح کے لیے، اپنی شادی کے لیے جو معیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس معیار کو چھوڑ دیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں اولاد کی تربیت کرنے والی نہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا ڈیمانڈ جب دینداری کا کم ہوا تو اس کا پروڈکشن رک گیا۔ لوگ اولاد کو اب دین نہیں سکھاتے۔ پورے شہر میں ڈھونڈ لیجئے کتنے حفاظ خاتون لڑکیاں ہیں، آپ کو نہیں ملیں گے۔ کتنی عالمہ ہیں جو سچے پکے دیندار ہیں، علم کا ماہر ہیں، نہیں ملیں گے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب ڈیمانڈ اس کا نہیں ہے، اب ڈیمانڈ جاب ہے، اب ڈیمانڈ ملازمت ہے، اب ڈیمانڈ ایجوکیشن ہے، ماڈرن ایجوکیشن۔ لہذا جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کا پروڈکشن ہوتا ہے، لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو نقصان یہ ہوا کہ ہمارے درمیان سے بہتر مائیں انقا ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، اس کا پروڈکشن ختم ہو گیا۔ تو پہلی غلطی ہم نے یہ کی کہ ہم نے رسول پاک کا دیا ہوا معیار ترک کر دیا۔ دوسری غلطی ہم سے یہ ہوئی،
انگریزوں کی آمد سے پہلے، یا یوں کہیے کہ آزادی سے پہلے، تو مسلمانوں کے اندر یکگنا دینداری، غیرت دینی، اپنے اقدار و روایات پر فخر کرنے کا جذبہ کسی قدر پایا جاتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ اکثریت اقلیت کو کھا جاتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہوا کہ آزادی کے بعد سے ہم ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں پیچھے چلتے چلے گئے۔ جو میدان ہمارے قبضے میں تھا، ہمارے کنٹرول میں تھا، وہ دینداری کا میدان تھا، ہم اس میں بھی پیچھے ہو گئے، اور دین کو، شریعت کو ہم نے نماز روزوں پر محدود کر دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نظام دیا تھا وہ نظام ہماری پوری زندگی پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے، 82 میں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اے نبی، ہم نے جو کتاب آپ پر اتاری ہے وہ ہر چیز کی وضاحت پیش کرتا ہے، اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کہ نبی، ہم جو قرآن اتار رہے ہیں یہ شفا ہے، اس میں ہر بیماری کا شفا ہے، جسمانی بیماری کا، روحانی بیماری کا، سیاسی بیماری کا، اقتصادی بیماری کا، معاشی بیماری کا، ہر بیماری کا علاج اس قرآن میں موجود ہے۔ جب اس پر تم عمل کرنے لگو گے، اس میں تم شفا ڈھونڈنے لگو گے اپنے ہر بیماری کا، تو یہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے، لیکن ہم نے اسے نماز اور روزے تک، حج اور زکوٰۃ تک محدود کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نظام کے طور پر دیا تھا۔ جس طرح قرآن ایمان و عبادات پر بات کرتا ہے، معاشیات و سیاسیات پر بات کرتا ہے، اقتصادیات پر بات کرتا ہے، اسی طرح قرآن پاک میں اولاد کی تربیت کے لیے واضح احکام موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یاد رکھو، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ والحاکم راع، حاکم وقت ذمہ دار ہے، اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ والرجل راع فی اہل بیت، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اسے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے ذمہ داری ادا کی کہ نہیں کی، جو مشن میں نے تمہارے حوالے کیا تھا وہ مشن، اس مشن کو تم نے پورا کیا کہ نہیں کیا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها واولادہ، عورت ذمہ دار ہے اپنے خاوند کے گھر کا اور اس کے اولاد کا، ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، تم نے اولاد کی تربیت میں اپنا حصہ دیا کہ نہیں دیا۔ سن لو، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ پہلی غلطی تو ہم سے یہ ہوئی کہ نکاح کا معیار ہم نے بدل لیا۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ اولاد کی تربیت کو ہم نے ایک دینی فریضہ نہیں سمجھا، اسے ہم نے پرسنل لے لیا کہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ہم جیسے چاہیں اولاد کی پرورش کریں، جو چاہے سکھائیں۔ نہیں میرے بھائی، اولاد جیسے آپ کی اولاد ہے، اس سے بڑھ کر وہ امت محمدیہ کا فرد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، لہذا اولاد کی تربیت کو اللہ ایک مشن کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو دوسری غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے اس کو ایک مشن اور دینی فریضہ نہیں سمجھا۔ تیسری غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ جس نے بھی اولاد کو دینی فریضہ سمجھا، اس نے اولاد کی تربیت کا وہ نبوی اصول ترک کر دیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور اس کے سلسلے میں اسے تنبیہ کرو، مارو کہ وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں، کیونکہ تمہارے پاس کوئی جادو کی چھری نہیں ہے کہ 10-12 سال کے بعد بس چھری گھمائی اور اولاد فرما بردار بن گئی، اولاد نیک بن گئی، اولاد نے بات سننا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، اس کی پریکٹس، اس کی تربیت تم 7 سال سے شروع کر دو، 7 سال سے حکم دو، اس سے پہلے سے حکم نہ دو بلکہ ساتھ میں لے کر آؤ مسجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ طریقہ اور یہ اصول دے رہے ہیں کہ 7 سال کی عمر سے اسے دین سکھانا شروع کر دو، حرام حلال کی تمیز شروع کر دو،
اچھے برے کی تمیز سکھانا شروع کر دو، لیکن جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور اچھے برے کی تمیز نہ کریں، نماز کے لیے مسجد نہ جائیں، تو اسے تنبیہاً مارو، ڈانٹو، اور یہ تبھی ممکن ہو پائے گا جب تم نے 7 سال کی عمر میں اس کی پریکٹس کے لیے یہ سارا کام کیا ہوگا۔ یہ اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا اولاد کی تربیت کا۔ اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اللہ کے رسول یا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آپ کو فائدہ پہنچنا ہے، کیونکہ اولاد جب نافرمان ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اذیت پہنچتی ہے انسان کو۔ اس اذیت سے بچانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں ایک اصول دیا تھا، ہمیں ایک نظام اور سسٹم دیا تھا کہ تم کیسے اپنے اولاد کو فرما بردار اور اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہو۔ ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم نے یہ نبوی اصول کو ترک کر دیا۔ دوسرا اصول جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ تھا نیک اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے اور انبیاء کا تذکرہ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا قصہ بیان فرمایا ہے، ان میں بہت سارے انبیاء کے اپنے نیک صالح اولاد کے لیے دعا کرنا بھی شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ دوسری جگہ دعا فرمایا رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پاک ذریت عطا فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی امی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جب انہوں نے اپنے اندر بھاری پن محسوس کیا تو انہوں نے کیا ذکر کی، کیا دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اللہ تعالیٰ جو میرے بطن میں ہے میں اسے تیرے راہ میں وقف کرتی ہوں، تیرے راہ میں وقف کرنے کا نظر مانتی ہوں، تو میری دعا قبول فرما۔ یہ دعائیں انبیاء علیہ السلام نے اپنے نیک صالح اولاد کے لیے کی ہیں، اور جہاں یہ نیک صالح اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء کا طریقہ رہا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا بھی ذکر فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ نیک صالح اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ نیک لوگوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو میری آنکھ کی ٹھنڈک بنا، یعنی اسے فرما بردار بنا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اولاد کی آمد سے پہلے ہم اس کے لیے ساری تیاریاں کرتے ہیں، بعض لوگ کپڑے بھی خریدتے ہیں، لیکن جو چیز اللہ تعالی نے ہمیں دی تھی، بتایا تھا کہ دعا کرو، یہ کام ہم نہیں کرتے۔ ایک صالح اولاد کے لیے مسلسل دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ بھی اولاد کے فرما بردار ہونے میں بہت بڑا فیکٹر ہے، اس کو بھی ہم نے ترک کر دیا۔ چوتھی غلطی ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ ہم خود احکامات الہیہ کے پابند نہیں ہیں۔ نماز کے وقت، اذان کے وقت ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن چلتی ہیں، ٹی وی چلتی ہیں، ہم موبائل میں مصروف رہتے ہیں، ہماری اولاد ہمیں دیکھتی ہے کہ نماز چھوڑ کر ہم موبائل چلا رہے ہیں، نماز چھوڑ کر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلمیں اور ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیز ہمارے اولاد کے ذہن میں گھستی ہے۔ اور سب سے آخر غلطی ہم سے جو یہ ہوئی کہ اولاد کی نیک کاموں پر ہم ہمت افزائی نہیں کرتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اولاد جب نیک کام کرنے لگے، ہماری بیٹیاں بچپن سے حجاب کرنے لگے، ہمارے چھوٹے بچے بچپن سے نماز پڑھنے آنے لگے، تو ان کی ہمت افزائی کی جائے۔ لیکن اتنی شکایتیں سننے میں ملتی ہے کہ مائیں منع کرتی ہیں اپنی بچوں کو حجاب کرنے سے۔ کم سے کم آپ حکم نہیں دے رہے ہیں، لیکن اگر کسی دوسرے کے ذریعے بچے تربیت حاصل کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، تو آپ کو تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ لیکن شکایتیں آتی ہیں کہ مائیں منع کرتی ہیں کہ حجاب نہ کرو، گرمی لگے گی۔ گرمی لگنا عذر نہیں ہے میرے بھائی۔ چھوٹے بچے نماز پڑھنے آتے ہیں تو باپ کو چاہیے، والد کو چاہیے کہ اس کی ہمت افزائی کرے، ان کو لے کر آئے، نماز پڑھنے پر اسے انعامات سے نوازے۔ جب بچپن سے اولاد
اللہ کا فرما بردار ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو ہمارا فرما بردار بھی بنا دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں، یا آپ نوٹ کر لیجئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں اسلام باقی رہے، ہماری نسلیں مسلمان رہیں، ہماری نسلوں میں اللہ رسول کا نام لیوا باقی رہے، ہماری نسلوں میں اسلام صحیح شیپ میں باقی رہے، تو ہمیں خود دین کا پابند ہونا پڑے گا اور اپنی اولاد کو دین سکھانا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا، ایسے ہی غفلت میں جیتے رہے، تو آپ یہ نوٹ کر لیجیے، آپ یہ لکھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان رہیں لیکن آئندہ نسلیں مسلمان رہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جس تیزی کے ساتھ ارتداد پھیل رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ دشمنان دین کام کر رہے ہیں، اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں، اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا تو پھر ہماری نسلیں گمراہ ہوں گی اور ہماری نسلوں میں اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ لہذا اگر آپ کی اولاد اسکول میں پڑھتی ہیں تو خالی وقت نکال کر اسے مکتب اور مدرسے سے جوڑیں، خالی وقت میں اسے مسجد پڑھنے کے لیے بھیجیں، مکتب پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ آپ جو ٹیوشن کے لیے استاد رکھتے ہیں ان سے بچے پڑھتے لیتے ہیں، لیکن وہ ماحول نہیں مل پاتا ہے جو ماحول مکتب میں ملتا ہے، جو ماحول مسجد میں ملتا ہے۔ تو لہذا اپنی اولاد کی تربیت کو لے کر آپ سیریس ہوئیے، اسے آپ سنجیدگی سے لیجئے، اور جو اس کے اولاد ہیں اس کی صحیح تربیت کی کوشش کریں، اور جن کی اولاد نہیں ہے یا جنہوں نے بھی شادی نہیں کی ہے وہ ابھی سے ہی اس مشن کی تیاری کریں۔ شادی کے لیے بہتر سے بہتر انتخاب ہو، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہماری ترجیحات میں کیا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سے دعائیں ہوں، اللہ سے مناجات ہو، اس کے لیے تیاریاں ہوں، تاکہ آئندہ ہماری نسلیں ہمارا فرما بردار بنے اور ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنے۔ اور یہی چیز نیک لوگوں کی صفت ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ چند پوائنٹس ہیں، اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور ہم اپنے ذہن و دماغ میں اسے بٹھا لیں گے اور اس پر چلنے کی کوشش کریں گے تو ہماری اولاد ہمارا بھی فرما بردار ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرما بردار ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرحیم۔